الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ورب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، ابرار اور فجار کی بات ہو گئی. نیکیوں میں آگے بڑھنے والا، ہر خیر میں ساتھ رہنے والا، اپنی ذات میں اور اپنے قرب و جوار میں مفید، یہ ابرار ہوتا ہے. اللہ کی بندگی کے دائرے میں زندگی کو خوشگوار بنانے والا ابرار ہوتا ہے. اور اس طرح جو نہیں ہے وہ فجار ہے. فجار کی باتیں ہو گئی. فرمایا ان الابرار لفی، ان کتاب الابرار لفی علیین. نیک لوگوں کی جگہ، ان کا مستقبل، ان کے بارے میں فیصلہ، ان کا آئندہ علیین میں ہے. بلند مقام اور بلند جگہوں پر. بلند سے معنی ہر لحاظ سے بلند، قدر اور قد اور قیمت میں بلند، ارزش اور ویلیو میں بلند. اسے بلند کہ کسی بھی قدر میں، معیار اور شرف میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. خیر، اب علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم. یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ. یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے جو اللہ رب العزت نے اس فیصلے سے خلق اور مخلوقات کو بتا دیا ہے، آگاہ فرمایا ہے. یہ فیصلہ ہے ان رستوں پر چلنے والوں کا جنہوں نے سعادت کی منزل تک پہنچنے کا انتخاب کیا ہے. اور یہ فیصلہ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے عارضی حالات کا پرواہ کیے بغیر دائمی سعادت کو گلے لگا دیا. اصل یاد رکھنے کی بات یہ ہے میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بچوں، قابل ذکر اور اہم بات یہ ہے کہ علیین ہو یا سجین، ان تمام کا انحصار اس بات پر ہے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں ہمارے رویہ کیا ہے، ہمارے رفتار اور سلوک کیا ہے. جب اللہ رب العزت نے ہمیں جس حالت میں ہم ہیں پیدا فرما کر پہنچایا ہے، اور جتنا کچھ اور جو کچھ ہم اپنے پاس پا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے مال جو ہماری ملکیت میں آ چکی ہیں اور اللہ نے ہمیں دے دیے ہیں. اپنا جو مقام اور حد اور معیار ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے ہمیں عنایت فرما دیا ہے. اور پھر یہ فرمایا ہے کہ دیکھو، دیتا ہوں چھینتا بھی ہوں،
دینے پر قادر ہوں، چھین لینے میں بھی قادر ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ دیکھو، سوچ لو کہ تمہیں کیا چاہیے، اختیار ہے بس، نتائج کا نہیں، عمل کا۔ نتائج کا اختیار نہیں ہے۔ ہم نے اگر رستہ سجین کا انتخاب کیا ہے تو منزل علیین نہیں ہے، اور اگر علیین کا انتخاب کیا ہے تو سجین سے اللہ بچا دیتا ہے۔ وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم، یہ اللہ رب العزت کا ایک فیصلہ ہے۔ یشہدہ المقربون، کہ اس کے گواہ اور اس کے شاہد اللہ رب العزت کے بارگاہ میں قربت رکھنے والی مخلوق، فرشتگان کرام، ان کو پتا ہے کہ اس بڑی دنیا میں، اس بڑی انسانیت، اربوں کے حساب پر انسانیت میں ایک آدمی کڑا ہو کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک آدمی کڑا ہو کر کے انتہائی شدت اور قوت کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، گواہ ہے فرشتہ کہ اس آدمی نے یہ کام کیا ناگفتہ بہ حالت میں، نہ مساعد حالات میں۔ اسے اندازہ بھی تھا کہ وہ جب یہ بات کر لے گا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے پہلی آیتیں نازل ہوئی، آپ گبرا کے گھر تشریف لا رہے تھے، اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرما رہے تھے کہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کے بارے میں خوف محسوس ہوتا ہے۔ تو ماشاءاللہ اللہ نے بھی ان کو ایک انتخاب کے ذریعے سے اپنے رسول کے خدمت میں لگا دی تھی، تو انہوں نے کافی تسلیاں دی اسے کہ وہ غم کافور ہو گیا۔ اور جب بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ کے پاس تشریف لائیں، جو اس وقت نصرانی تھے اور انجیل کی تعلیم حاصل کر چکے تھے، تو جب ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو قوم دشمن ہوگی، اپنے بیگانے ہوں گے وغیرہ وغیرہ، تو ورقہ نے عرض کیا کہ کاش اس دن جب تمہاری قوم تمہیں یہاں سے نکال دے گی، کاش کہ میں زندہ اور جوان ہوتا تو جم کے تیری نصرت کر لیتا۔ تو بالکل اپنے یعنی پوری قوت اور شدت کے ساتھ میدان میں آ کے تمہارے بازو ہو کر مدد کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران رہ گئے، فرمایا کہ قوم مجھے نکال دی۔ ورقہ نے کہا کہ جو بھی یہ بات کہیں گے جو آپ نے فرمایا ہے، اس کے لوگ دشمن بن جاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی یہ تاریخ میں سب میں موجود ہے، اور آپ کی باری بھی آنے والی ہے۔ اور پھر نبیوں کے ساتھ ساتھ نبی کی ساتھیوں کو بھی دیکھ لیں، کیا گزری ان پر، کیا بیتی ان پر، کیا حالت ہو گئی ان کی۔ ملائکہ کرام گواہ ہیں کہ بلال پر کیا گزرا، ابو بکر پر کیا گزرا، صہیب رومی پر کیا گزرا، عمار اور یاسر اور ان کی والدہ پر کیا گزرا، زید بن حارثہ پر کیا گزرا، عمر نے کیا کیا، فلان نے کیا کیا، کیا حالت ہو گئی۔ یشہدہ المقربون، اور یہی گواہی اور یہی شہادت بعد میں بھی چلتی رہتی ہے۔ اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اس امت کے پہلے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہوں یا آخری کلمہ پڑھنے والے، جب اس رستے پر ہوں گے تو ان کا رستہ ایک ہی سمجھا جائے گا۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو پھر یہی لوگ ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ان پر انعام فرمائیں گے۔ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین 3000 4000 5000 سال بعد ان شرائط پر پورا اترنے والا بھی قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہی ہوگا۔ ان کتاب الابرار لفی علیین، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہاں
جس طرح تمہاری سوچ اور سمجھ ہے، بات ایسی نہیں ہے۔ ابرار کی جگہ اور ان کی حیثیت اور ان کا مستقبل علیین ہے، اور وہ بلند اور شاندار جگہ ہے کہ جس کی شان اور بلندی کی کوئی متبادل نہیں۔ قرآن کریم میں بعض جگہ دنیا کے بارے میں فرمایا متاع قلیل، اس پر احادیث کی روشنی میں مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ پوری دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ کائنات میں، خلا میں، فضا میں، زمین میں اور دریاؤں میں، جہاں کہیں جو کچھ ہو، ان سب کو اٹھا کے کسی ایک آدمی کو دے دی جائے پھر بھی آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ کیونکہ فرمایا ایک جنت اتنا ہے جتنا پورے کائنات کی وسعت، پورے کائنات کے عرض السماوات والارض، کہ اس جنت کی ایک جنت، اس کی پہنائی اور اس کا عرض زمینوں اور آسمانوں کو ملاؤ کتنے ہو جاتے ہیں، اسی ایک جنتی کے لیے اتنا ہی ہے، پھر دنیا کیا ہے اس کے مقابلے۔ اس لیے آخرت کی طرف سوچو، سمجھو، اور وہ بری صفات جن کے ذریعے سے اچھی قوموں کے برے اولاد اور نسل کے لوگ تباہ ہوئے، ان سے نہ بڑھو، بلکہ اچھے انسان بنو، اللہ کے اچھے سچے اور مخلص اور خالص بندے بنو، اور اللہ کی بندگی میں ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی رہنمائیوں کی اور قرآن و حدیث کی فرمودات کی اطاعت اور پیروی کر لیا کرو، اور ان کے ساتھ جڑو، ان کو دنیا میں پھیلاؤ۔ یہی مقاصد زندگی کے، یہی اس امت کے خصوصیات میں سے ہیں۔ گزشتہ امتوں نے یہ کام نہیں کیا، ان میں انبیاء علیہ السلام کے تسلسل بھی نہیں رہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے یہ کام کیا، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا دی، اور آپ کی امت کو اس ذمہ داری پر اللہ رب العزت نے شرف نصیب فرما دی، اور یہی کام بحیث امت، بحیث اللہ کے آخری رسول کے امت یہ سب کچھ کر لیں گے، اور دنیا اور آخرت کی سعادتیں پائیں گے۔ انہی معروضات پر آج کی نشست اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت جو ہم نے عرض کیا انہیں اپنے شرف بارگاہ میں قبول فرمائے، کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، نیکی کی مزید توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے وہ عزیز جو اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیشہ ان کو اپنی اعلیٰ جنتوں میں جگہ نصیب فرمائے، ان کے قبور منور ہو جائیں، اور اللہ رب العزت ہمارے عزیزوں کو ہمیشہ سرخرو اور عافیت سے رکھے، اور اسلام کا جھنڈا ہمیشہ بلند و بالا رہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔